ناول تیرے رنگ میں از قلم صبا مغل۔ یونیورسٹی کا کوریڈور لڑکے لڑکیوں کے کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ شاہ زیب اپنے گروپ کے درمیان کھڑا کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ جس پر لڑکیاں دل ہار جاتی تھیں، اس کی نظریں سامنے سے آتی زویا پر جمی تھی، جو اپنے ہر قدم کے ساتھ ایک نیا سحر جگا رہی تھی۔ اسی دوران لائبریری کے موڑ سے فاطمہ نکلی تھی۔ فاطمہ کندھے پر سادہ سا بیگ لٹکائے، ہاتھ میں موٹی کتابیں تھامے، وہ اپنی ہی دھن میں چلی آ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بے ترتیبی سے ایک کندھے پر گرا تھا اور چند آوارہ لٹیں اس کے ماتھے پر جھول رہی تھیں۔ اس نے نہ کاجل لگایا تھا، نہ ہونٹوں پر کوئی رنگ مل رکھا تھا۔ وہ اس بھیڑ میں بھی بالکل الگ اور بے نیاز دکھائی دیتی تھی۔ شاہ زیب کے دوست عارض نے کوہنی ماری، یار شاہ، وہ دیکھو تمہاری کلاس فیلو۔ سچ میں اس لڑکی کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، مگر 1990 والے دور میں۔ شاہ زیب نے ایک طنزیہ نظر فاطمہ پر ڈالی۔ کچھ لوگ صرف سانس لیتے ہیں عارض، جیتے نہیں ہیں۔ اسے دیکھو، نہ ڈھنگ کا لباس ہے، نہ خود کو سنوارنے کا شعور۔ زویا کو دیکھو، اسے کہتے ہیں کلاس۔ فاطمہ ان کے قریب سے گزری۔ اسے خبر تھی کہ اس پر جملے کسے جا رہے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ستائش نہیں تھی جو شاہ زیب کو ہر لڑکی کی آنکھوں میں دیکھنے کی عادت تھی۔ وہاں صرف ایک طنز اور بے پرواہ نگاہ تھی، جس کا مطلب آئی ڈونٹ کیئر، اپنے منہ سے جبوں کو میرا کیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، مگر شاہ زیب کو اس کی وہ بے پرواہ نظر چبھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ایک اتنی عام سی لڑکی اسے نظر انداز کیسے کر سکتی ہے اور ایسی نفرت آمیز نظروں سے دیکھ سکتی ہے۔ یونیورسٹی کے لان میں ایک ٹیبل پر شاہ زیب، زویا اور ان کا پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ کہے بلند ہو رہے تھے۔ اسی دوران فاطمہ اپنے ہاتھ میں کچھ نوٹس پکڑے خاموشی سے وہاں سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور اس کے ہاتھ سے نوٹس اڑ کر شاہ زیب کے جوتوں کے پاس جا گرے اور اس کے ہاتھ اس کی ٹانگوں کو چھو گئے۔ خود کو سنبھالنے کے چکر میں پر جلدی ہی وہ سنبھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، واٹ دا ہیل! شاہ زیب ایک دم کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی نفرت تھی کہ آس پاس کے لوگ مڑ کر دیکھنے لگے۔ فاطمہ نے سہم کر اوپر دیکھا۔ آئی ایم سوری، وہ میرا بیلنس بگڑ گیا تھا۔ بیلنس صرف تمہارے پاؤں کا نہیں، تمہاری پوری پرسنالٹی کا بگڑا ہوا ہے فاطمہ، شاہ زیب نے کھردرے لہجے میں کہا اور ٹیشو سے پینٹ صاف کرنے لگا، جیسے فاطمہ کے ہاتھ لگانے سے گندی ہو گئی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں آخر یونیورسٹی آتی ہی کیوں ہو؟ اگر تمہیں خود کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں معلوم تو گھر بیٹھ کر چولہا چوکا سنبھالا کرو۔ زویا نے ایک مصنوعی ہنسی کے ساتھ طنز کیا۔ شاہ چھوڑو نا، بیچاری کو تمیز ہوتی تو کم از کم بالوں میں کنگھی تو کر کے آتی۔ فاطمہ کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے ایک لرزش آئی، مگر اس نے اپنے آنسو ضبط کر لیے۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال کان کے پیچھے اڑ کر اپنی گردن سیدھی کی۔ اس کی خاموشی شاہ زیب کو مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کیا زبان گھر بھول کے آئی ہو؟ یا پھر مجھ سے بات کرنے کی اوقات نہیں ہے؟ شاہ زیب نے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے راستے کو روکا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا تکبر تھا۔ فاطمہ نے پہلی بار شاہ زیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ شاہ زیب صاحب، پینٹ صاف کرنے کے لیے ٹیشو مل جاتا ہے، مگر ذہن کی گندگی صاف کرنے کے لیے ابھی تک کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں ہکا بکا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ شاہ زیب کا رنگ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ لاپرواہ سی لڑکی اسے سب کے سامنے یوں جواب دے گی۔ تم دیکھنا عارض، اس لڑکی کا غرور میں کیسے توڑتا ہوں۔ اسے اپنی اوقات یاد دلانی ہی پڑے گی۔ شاہ زیب نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنے دوست سے کہا تھا، یار چھوڑ، ایسی لڑکیاں خود کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فلاسفر بن جاتی ہیں۔ عارض نے اسے ریلیکس کرنے کو کہا، پر شاہ زیب کہاں ریلیکس ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی میں سالانہ فنکشن کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ شاہ زیب اس ایونٹ کا ہیڈ تھا، جبکہ فاطمہ کو انتظامیہ نے لائبریری کے پرانے ریکارڈز اور کچھ نایاب کتابوں کی نمائش کی ذمہ داری سونپی تھی۔ شاہ زیب اپنے گروپ کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ فاطمہ ایک سیڑھی پر چڑھی اوپر والے شیلف سے بھاری کتابیں اتار رہی تھی۔ اس کا حلیہ حسب معمول وہی تھا، سادہ لون کا جوڑا، پاؤں میں ہوائی چپل اور بے ترتیب جوڑا بالوں کا۔ ارے دیکھو،
ہماری اسکالر صاحبہ مزدوری کر رہی ہیں۔ زویا نے شاہزیب کا ہاتھ تھامتے ہوئے بلند آواز میں طنز کیا تھا۔ شاہزیب کے دماغ میں ایک شرارت سوجھی۔ اس نے دیکھا کہ فاطمہ کے پاس رکھے ہوئے میز پر وہ رجسٹرز اور پروجیکٹ فائلز پڑی تھیں جن پر وہ پچھلے 1 ماہ سے کام کر رہی تھی۔ یہ فائلز اس کے پورے سیمسٹرز کی محنت تھیں۔ شاہزیب چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور جان بوجھ کر اپنا پیر ایک تار میں پھنسایا، جس سے ایک بڑا پینٹ کا ڈبہ جو سٹیج کی پینٹنگ کے لیے رکھا تھا سیدھا فاطمہ کی فائلز اور کتابوں پر جا گرا۔ اوہ مائی گاڈ! شاہزیب نے انتہائی مصنوعی افسوس کے ساتھ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ فاطمہ جلدی سے سیڑھی سے نیچے اتری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی مہینوں کی محنت کالے اور نیلے رنگ میں ڈوب چکی تھی۔ وہ ساکت کھڑی اپنی فائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو فاطمہ، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ شاہزیب نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی، مگر آواز اتنی بلند تھی کہ سب سن لے۔ لیکن ویسے بھی یہ کچرا تمہاری طرح ہی لگ رہا تھا، بے رنگ اور بدصورت۔ اچھا ہوا کہ ضائع ہو گیا۔ اب شاید تمہیں سمجھ آئے کہ تم جیسی لڑکیاں ان بڑے پلیٹ فارمز کے لیے نہیں بنی۔ تم صرف کونوں خدروں میں رہنے کے لائق ہو۔ پورا ہال خاموش ہو گیا تھا۔ زویا اور باقی دوست ہنس رہے تھے۔ شاہزیب نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور فاطمہ کے ہاتھ سے وہ ایک بچی ہوئی کتاب بھی چھین کر نیچے پھینک دی۔ اگلی بار سامنے آنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھ لیا کرو۔ یہ یونیورسٹی ہے، کوئی کباڑ خانہ نہیں۔ اس نے فاطمہ کی چپل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حقارت سے کہا۔ فاطمہ نے ایک لفظ نہ کہا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، مگر اس نے ایک آنسو بھی نہیں گرنے دیا۔ اس کی یہی خاموشی شاہزیب کو جتانے کے بجائے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ فاطمہ روئے گی یا اس سے معافی مانگے گی، مگر وہ پتھر کی مورتی بنی کھڑی رہی۔ چلو یہاں سے، اس بدبودار جگہ پر اب کھڑا ہونا مشکل ہے۔ شاہزیب نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور فاتحانہ انداز میں وہاں سے نکل گیا، یہ سوچے بغیر کہ اس نے کسی کا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا مقابلہ منعقد ہو رہا تھا جس میں شہر اور صوبے کی نامور شخصیات نے شرکت کرنی تھی۔ شاہزیب اور زویا کا گروپ ایک مہنگے اور چمکدار پروجیکٹ کے ساتھ تیار تھا جس میں انہوں نے گرافکس اور پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ شاہزیب کو یقین تھا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے بڑی خود اعتمادی سے اپنی پریزنٹیشن دی، مگر ججز کے چہروں پر وہ تاثر نہ ابھرا جس کی اسے امید تھی۔ اس کا پروجیکٹ صرف ظاہری چمک دمک تک محدود تھا۔ اگلی امیدوار ہیں فاطمہ احمد، اناؤنسر کی آواز گونجی تھی۔ شاہزیب نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دوستوں کی طرف دیکھنا۔ اب دیکھنا، یہ پرانی چپل پہن کر اب کیا تماشا کرے گی۔ فاطمہ سٹیج پر آئی، وہی سادہ لباس، وہی میسی جوڑا بالوں کا، مگر اس بار اس کی چال میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ اس نے اسکرین پر اپنی پریزنٹیشن شروع کی۔ اس نے وہ تمام فائلیں دوبارہ تیار کی تھیں جو شاہزیب نے ضائع کی تھی، مگر اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اس کا آئیڈیا تعلیم اور ٹیکنالوجی کی سستی فراہمی پر تھا۔ اس نے اپنی تقریر شروع کی تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی آواز میں وہ اعتماد اور لہجے میں وہ ٹھہراؤ تھا کہ لوگ سحرزدہ رہ گئے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ذہن کو سجانے والے چہرہ سجانے والوں سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ جب پریزنٹیشن ختم ہوئی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ججز اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ مس فاطمہ، آپ کا آئیڈیا صرف بہترین نہیں بلکہ انقلابی ہے۔ ہم آپ کو اس سال کا گولڈن یوتھ ایوارڈ اور 5 لاکھ روپے کی اسکالرشپ دیتے ہیں، چیف جج نے اعلان کیا تھا۔ شاہزیب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زویا جو اب تک طنز کر رہی تھی اب سب کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فاطمہ سٹیج سے نیچے اتری اور سیدھی شاہزیب کے سامنے آ کر رک گئی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ فاطمہ نے وہی ٹیشو پیپر نکالا جو شاہزیب نے اس دن اپنی پینٹ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اور اسے شاہزیب کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شاہزیب صاحب، کپڑے چمکانے سے انسان کی پہچان نہیں بنتی، ذہن چمکانا پڑتا ہے۔ جس کچرے کی آپ بات کر رہے تھے آج اسی نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شاہزیب کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہ تھا۔ وہ ہینڈسم، امیر اور مغرور لڑکا آج ایک لاپرواہ سی لڑکی کے سامنے، سب کے سامنے چھوٹا ثابت ہو گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ حقیر سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ شاہزیب کے لیے یہ ہار کسی زہر کے پیالے سے کم نہیں تھی۔ جس لڑکی کو اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کیا تھا
اسی نے اسے بھرے مجمع میں نیچا دکھا دیا تھا۔ اس کی انا اب زخمی نہیں بلکہ لہو لہان تھی، اور زخمی انا والا انسان بہت خطرناک ہوتا ہے۔ شاہ زیب نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ صرف اسے بے عزت نہیں کرے گا بلکہ اس کا سکون برباد کر دے گا۔ یونیورسٹی کی جانب سے مری کے پہاڑوں میں ایک کیمپنگ ٹرپ کا اہتمام کیا گیا۔ شاہ زیب جانتا تھا کہ یہ بہترین موقع ہے۔ وہاں نہ کوئی جج ہوگا اور نہ ہی کوئی تالیاں بجانے والا ہجوم۔ ایک شام جب سب طلبہ آگ کے گرد بیٹھے موسیقی کا لطف اٹھا رہے تھے، فاطمہ حسب معمول سب سے دور ایک چٹان پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شاہ زیب دبے قدموں اس کے پاس پہنچا، مگر اس بار اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک زہریلی مٹھاس تھی۔ بڑی جیت مبارک ہو فاطمہ، تم نے تو سب کو حیران کر دیا، شاہ زیب نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے کتاب سے نظریں ہٹائیں، اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی لاپرواہی تھی۔ شکریہ شاہ زیب صاحب، تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے ہرا دیا؟ شاہ زیب کی آواز اچانک دھیمی اور بھاری ہو گئی۔ وہ تو صرف ایک مقابلہ تھا، اصل زندگی میں تم آج بھی وہی ہو جس کا کوئی نام ہے اور نہ مقام۔ فاطمہ اٹھ کر جانے لگی تو شاہ زیب نے اس کا راستہ روک لیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری وہ اسکالرشپ جس پر تم اتنا اترا رہی ہو نا، میں نے سنا ہے کہ اس کے فارمز میں کچھ تکنیکی غلطیاں ہو گئی ہیں، اور چونکہ ٹرپ کا انچارج میں ہوں تو شاید وہ فارم آگے پہنچ ہی نہ پائیں، یا پھر ان کا حشر بھی وہی ہو جو تمہاری فائلوں کا ہوا تھا۔ فاطمہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ اسکالرشپ اس کے خاندان کے لیے ایک واحد سہارا تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے شاہ زیب، وہ میری محنت ہے۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں فاطمہ، اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، لیکن میں ایک ڈیل کر سکتا ہوں۔ تم ابھی اسی وقت سب کے سامنے جاؤ گی اور یہ اعتراف کرو گی کہ تمہارا پروجیکٹ میرا تھا، تم نے صرف میرا آئیڈیا چوری کیا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ یہ جھوٹ ہے، سچ وہی ہوتا ہے جو طاقتور بولتا ہے، شاہ زیب نے صفاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں نہ صرف تمہاری اسکالرشپ کینسل کرواؤں گا بلکہ تمہارے کردار پر ایسی تہمت لگاؤں گا کہ تمہارا اس یونیورسٹی میں سر اٹھا کر چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ میرے پاس زویا اور باقی دوستوں کے بیانات تیار ہیں کہ تم رات گئے لڑکوں کے ہاسٹل کے باہر دیکھی گئی ہو۔ فاطمہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنا گر سکتا ہے۔ شاہ زیب نے اس کی شرافت اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے فاطمہ، یا تو اپنی عزت بچا لو یا اپنی محنت، شاہ زیب نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور فاتحانہ انداز میں وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ فاطمہ نے شاہ زیب کی دھمکی سنی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکا، لیکن پھر اس کے اندر کی لاپرواہ لڑکی بیدار ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ شاہ زیب جیسے لوگ دلیل سے نہیں بلکہ اپنی ہی چال سے مات کھاتے ہیں۔ فاطمہ نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی خوف طاری کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے شاہ زیب، میں مان لوں گی سب کے سامنے، بس میری اسکالرشپ خراب مت کرنا، مجھے ذرا سنبھلنے دو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ شاہ زیب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے لگا وہ جیت گیا ہے۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، میں نیچے کیمپ فائر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد سب طلبہ اور اساتذہ آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ شاہ زیب بڑے فخر سے زویا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ فاطمہ وہاں آئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا فون تھا جو اس نے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا رکھا تھا۔ سب متوجہ ہوں، شاہ زیب نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا۔ فاطمہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ فاطمہ نے مائک تھاما اور اس کی آنکھیں نم تھیں جو کہ اس کی اداکاری کا حصہ تھی۔ میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ایوارڈ مجھے ملا اس کے پیچھے اصل ہاتھ شاہ زیب کا تھا۔ پورے مجمع میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ شاہ زیب کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ فاطمہ نے بات جاری رکھی، ان کا ہاتھ اس طرح تھا کہ انہوں نے مجھے دھمکی دی، اگر کہ میں یہ نہ کہوں کہ آئیڈیا ان کا ہے تو وہ میری اسکالرشپ کینسل کروا دیں گے اور مجھ پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ شاہ زیب کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی شاہ زیب، آپ نے یہی کہا تھا نا کہ سچ وہی ہوتا ہے جو طاقتور بولتا ہے؟ فاطمہ نے اچانک اپنے فون کا بٹن دبایا۔ پورے کیمپ میں شاہ زیب کی اپنی آواز گونجنے لگی، یا تو اپنی عزت بچا لو یا اپنی محنت، میں تمہارے کردار پر ایسی تہمت لگاؤں گا کہ تمہارا سر اٹھانا ناممکن ہو جائے گا۔
فاطمہ نے چٹان پر بات کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے فون پر وائس ریکارڈنگ آن کر دی تھی۔ شاہزیب کی دھمکی کا ایک ایک لفظ صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہاں موجود اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے چہروں پر نفرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ایونٹ کے انچارج پروفیسر صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ شاہزیب، یہ تمہاری حقیقت ہے؟ پروفیسر کی آواز گرجی۔ ایک طالب علم کو بلیک میل کرنا اور ایک لڑکی کی عزت اچھالنے کی منصوبہ بندی کرنا۔ زویا نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ شاہزیب کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ شاہزیب جو تھوڑی دیر پہلے فاتحہ بنا ہوا تھا، اب سب کی نظروں میں ایک مجرم تھا۔ فاطمہ نے ریکارڈنگ بند کی اور شاہزیب کے بالکل قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، آپ نے کہا تھا نا کہ میں کباڑ خانے کے لائق ہوں؟ دیکھ لیں شاہزیب صاحب، آج آپ کی اپنی شخصیت کا کباڑ سب کے سامنے بک رہا ہے۔ فاطمہ نے مائک واپس رکھا اور اپنی وہی پرانی چپلیں گھسیٹتی ہوئی بڑی لاپرواہی سے اپنے کیمپ کی طرف چل دی، جبکہ شاہزیب کے پاس اب اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے شاہزیب کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شاہزیب، جس کا نام کبھی یونیورسٹی کے سب سے پرکشش اور با اثر لڑکے کے طور پر لیا جاتا تھا، آج ایڈمنسٹریشن آفس کے باہر ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سسپینشن آرڈر معطلی کا پروانہ تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کا پورا سال اور کیریئر داؤ پر لگ چکا تھا۔ زویا اور اس کے دوست کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ برے وقت میں سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت فاطمہ وہاں سے گزری۔ شاہزیب نے اسے دیکھا تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ آج تم جیت گئی ہو فاطمہ، میری معطلی کا آرڈر آ چکا ہے، یہی چاہتی تھی نا تم؟ اس کی آواز میں وہ پہلا سا غرور نہیں، بلکہ ایک شکست خوردہ انسان کی تھکن تھی۔ فاطمہ رکی۔ اس نے شاہزیب کے ہاتھ میں موجود وہ کاغذ دیکھا اور پھر خاموشی سے ایڈمن افسر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ شاہزیب حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ باہر نکلی اور اس کے پیچھے پروفیسر صاحب بھی تھے۔ شاہزیب، پروفیسر نے اسے مخاطب کیا، تم خوش قسمت ہو کہ اس لڑکی کا دل بہت بڑا ہے۔ فاطمہ نے اپنی شکایت واپس لے لی ہے اور انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ تمہیں ایک آخری موقع دیا جائے۔ شاہزیب کو یقین نہیں آیا۔ وہ ہکا بکا فاطمہ کو دیکھنے لگا جو اب وہاں سے جانے کے لیے مڑ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے سامنے آیا۔ کیوں؟ اس نے فاطمہ کا راستہ روکا۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، تمہیں سب کے سامنے ذلیل کیا، تمہاری محنت ضائع کی، تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی، پھر تم نے مجھے معاف کیوں کیا؟ فاطمہ نے اپنی وہی روایتی لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی احسان تھا، نہ کوئی جتانے والا انداز تھا۔ میں صرف اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی شاہزیب، آپ کا کیریئر خراب کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اس نے بہت ٹھہراؤ سے کہا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس دلانا ضروری تھا تاکہ آپ کسی اور لڑکی کی شرافت کا تماشا نہ بنائیں۔ رہی بات معافی کی، تو میں اپنے دل میں آپ جیسے شخص کے لیے نفرت کا بوجھ نہیں رکھ سکتی۔ نفرت بھی وہی کرتے ہیں جو اہمیت دیتے ہیں، اور میری زندگی میں آپ کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ میں آپ کے لیے اپنا دل میلا کروں۔ شاہزیب کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ اسے پہلی بار اپنی خوبصورتی اور پیسے کے الزام پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ فاطمہ نے اسے معاف کر کے اسے اتنا چھوٹا کر دیا تھا کہ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ تم واقعی بہت مختلف ہو۔ شاہزیب کے لہجے میں اب احترام تھا۔ فاطمہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اپنی سوچ بدلی شاہزیب صاحب، آئینے میں چہرہ تو سبھی سجا لیتے ہیں۔ وہ اپنی سستی سی چیلوں کی آواز پیدا کرتی ہوئی کوریڈور سے دور ہوتی گئی اور شاہزیب وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو بے رنگ کہتا تھا، دراصل اس کو اپنے اندر کتنے رنگ تھے جن سے وہ آج تک محروم تھا۔ شاہزیب کے لیے یہ معافی ایک ایسی چوٹ ثابت ہوئی تھی جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکا جو کبھی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، اب اس کی نظریں ہر جگہ صرف فاطمہ کو تلاش کرتی تھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل کلاس برانڈڈ کپڑوں میں نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی میں ہوتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تھے۔ شاہزیب اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کا لڑکیوں کو دیکھ کر جملے کسنا یا اپنے سے کمتر لوگوں کے لیے اس کے لہجے کی کرختگی کم ہو چکی تھی۔ وہ اب زویا اور اس کے گروپ کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے اکیلا رہتا تھا۔ ایک دوپہر اس نے دیکھا کہ فاطمہ لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھی پرانی کتابوں کی دھول جھاڑ رہی تھی۔ یہ کام وہ اپنی مرضی سے کرتی تھی،
کیونکہ لائبریری انچارج اس کا کتابوں سے لگاؤ دیکھ کر اسے ہر کتاب کی نالج دیتا اور بدلے میں وہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی۔ شاہ زیب ہمت جمع کر کے اس کے پاس گیا۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی لاپرواہی تھی، جیسے اسے شاہ زیب کی موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ شکریہ، میں خود کر لوں گی۔ شاہ زیب وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور کتابیں ترتیب دینے لگا۔ فاطمہ، میں جانتا ہوں کہ میرے سوری کہنے سے کچھ نہیں بدلے گا، لیکن میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ فاطمہ نے کام روک کر اسے غور سے دیکھا۔ شاہ زیب صاحب، بدلنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، اور آپ تو اب بھی میں کی بات کر رہے ہیں۔ شاہ زیب خاموش ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ فاطمہ کے ہاتھ کتابوں کی گرد سے اٹے ہوئے تھے، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مگن تھی۔ تمہیں کبھی برا نہیں لگتا؟ شاہ زیب نے اچانک پوچھا۔ لوگ تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تمہارے حلیے کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر تم کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سنوارتی کیوں نہیں؟ فاطمہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ جس دن میں نے خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، اس دن میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ مجھے سجنے سنورنے سے نفرت نہیں ہے، مجھے اس دکھاوے سے نفرت ہے جو ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ شاہ زیب اس کی باتوں کے سحر میں کھو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ پہلی بار کسی سچے انسان سے بات کر رہا ہے۔ اگلے کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شاہ زیب سائے کی طرح فاطمہ کے پیچھے رہتا۔ وہ جہاں جاتی، شاہ زیب وہاں موجود ہوتا۔ کبھی وہ اس کے لیے چپکے سے کینٹین سے اس کی پسندیدہ چائے لا کر رکھ دیتا، تو کبھی اس کی میز پر ایسی نایاب کتابیں چھوڑ دیتا جن کی اسے تلاش ہوتی۔ ایک دن فاطمہ یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ اس کے پاس چھتری نہیں تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بیگ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس کے سر پر سایہ سا ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شاہ زیب اپنی مہنگی چھتری اس کے سر پر تانے کھڑا تھا، جبکہ وہ خود آدھا بھیگ رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو شاہ زیب؟ فاطمہ نے رک کر پوچھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار تھوڑی سی نرمی تھی۔ شاہ زیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو پانے کی خواہش کر لی ہے جو رنگوں کی محتاج نہیں ہے فاطمہ۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی ہے، مجھے تمہاری اس لاپرواہی سے محبت ہو گئی ہے جو سچائی پر مبنی ہے۔ فاطمہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہوئے بولی، میرے ساتھ چلنا آسان نہیں ہوگا شاہ زیب، میں ویسی ہی رہوں گی، بے رنگ سی۔ شاہ زیب مسکرایا۔ تمہارا یہی رنگ ہونا ہی تو میرا سب سے پسندیدہ رنگ بن گیا ہے۔ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی، اور یوں ان کی دوستی کی شروعات ہو گئی تھی۔ زویا کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اسے اپنے ریجیکٹ ہونے سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ یونیورسٹی کا کنگ کہلانے والا شاہ زیب ایک ایسی لڑکی کے پیچھے گھوم رہا ہے جسے زویا اپنے پیروں کی دھول بھی نہیں سمجھا تھا۔ زویا نے طے کر لیا کہ وہ فاطمہ کو شاہ زیب کی نظروں میں اتنا گرا دے گی کہ شاہ زیب خود اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ اس بار اس کی چال جذباتی نہیں بلکہ کردار کشی پر مبنی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا فنکشن تھا جہاں شہر کے معززین اور اسٹوڈنٹس کے والدین کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ زویا نے شاہ زیب کے ایک پرانے حریف حماد کے ساتھ مل کر ایک گندی سازش تیار کی۔ زویا نے فاطمہ کے نام سے کچھ جعلی خطوط اور تصاویر تیار کی جن سے یہ تاثر ملتا تھا کہ فاطمہ صرف شاہ زیب کو پیسوں اور اسکالرشپ کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور در حقیقت اس کا تعلق حماد کے ساتھ ہے۔ فنکشن کے دوران جب ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، زویا نے بڑی صفائی سے وہ تصاویر اور خطوط شاہ زیب کے بیگ میں ڈال دیے اور ساتھ ہی ایک گمنام میسج کے ذریعے اسے مشتعل کیا۔ شاہ زیب نے جیسے ہی وہ تصاویر دیکھیں، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تصاویر میں فاطمہ اور حماد کسی کیفے میں بیٹھے بہت قریب دکھائی دیے گئے تھے، جو کہ دراصل ایڈٹ شدہ تصاویر تھیں۔ غصہ اور حسد شاہ زیب کے اندر لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ وہ تیزی سے فاطمہ کی طرف بڑھا جو ہال کے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری سچائی؟ شاہ زیب نے وہ تصاویر اس کے منہ پر ماری۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے لوگ متوجہ ہو گئے۔ تم تو کہتی تھی کہ تمہیں دکھاوے سے نفرت ہے، لیکن تم تو خود ایک بہت بڑی اداکارہ نکلی۔ میری ہمدردی حاصل کی تاکہ تم اپنا کریئر بنا سکو، اور پیچھے تم حماد کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ فاطمہ نے حیرت سے وہ تصاویر اٹھائیں۔
شاہزیب، یہ میں نہیں ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ جھوٹ؟ یہ خطوط بھی جھوٹ ہیں، شاہزیب چلایا۔ تمہاری یہ سادگی صرف ایک لبادہ تھا فاطمہ، زویا ٹھیک کہتی تھی، تم جیسی لڑکیاں صرف موقع پرست ہوتی ہو۔ زویا دور کھڑی مسکرا رہی تھی، اسے لگا وہ جیت گئی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ کمزوری کے نہیں بلکہ اس اعتبار کے ٹوٹنے کے تھے جو اس نے شاہزیب پر کرنا شروع کیا تھا۔ آپ نے پھر وہی غلطی کی ہے شاہزیب صاحب۔ فاطمہ کی آواز بھرا گئی مگر وہ مضبوط رہی۔ آپ نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا، اس انسان پر نہیں جس نے آپ کو معاف کیا تھا۔ فاطمہ وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شاہزیب غصے میں ہال سے باہر جانے لگا تو اس کا ٹکراؤ حماد سے ہوا۔ حماد کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ شکریہ شاہ، تمہاری وجہ سے کام آسان ہو گیا، حماد نے طنزیہ کہا۔ شاہزیب کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، اتنا کہہ کر وہ مسکراتا ہوا حماد آگے بڑھ گیا۔ شاہزیب اسے جاتا دیکھتا رہ گیا اور چند ہی پل گزرے تھے کہ اسے خیال آیا کیوں نہ وہ حماد کے پیچھے جا کر دیکھے آخر وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسی وقت زویا حماد کے پاس آئی اور دھیمی آواز میں بولی، حماد، وہ فوٹو شاپ والا فائل ڈیلیٹ کر دی نا تم نے؟ شاہزیب کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ شاہزیب ان کے بالکل پیچھے کھڑا سب سن رہا ہے۔ شاہزیب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر اتنی ندامت ہوئی کہ اسے لگا وہ مر جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر اس لڑکی کو ذلیل کیا تھا جس نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ شاہزیب کے اندر پچھتاوے اور غصے کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے اس کی تمام برداشت ختم کر دی۔ اسے اپنی ذات پر غصہ تھا کہ اس نے ایک بار پھر زویا جیسی سطحی لڑکی کی باتوں میں آ کر فاطمہ کے پاکیزہ کردار پر شک کیا۔ زویا اور حماد اپنی کامیابی پر مسکرا رہے تھے کہ شاہزیب کی گرجدار آواز نے پورے ہال کو ساکت کر دیا۔ بہت اچھی اداکاری کر لیتی ہو زویا، لیکن کاش تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لی ہوتی۔ شاہزیب کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی کہ زویا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ شاہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ زویا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شاہزیب نے سٹیج پر جا کر مائک تھاما اور وہ تصاویر سب کے سامنے لہرائیں۔ یہ تصاویر، یہ خطوط، یہ سب زویا اور حماد کی گھٹیا ایجاد ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان دونوں کو اپنی فوٹو شاپ کی مہارت پر فخر کرتے ہوئے سنا ہے۔ ہال میں موجود لوگوں نے حیرت اور حقارت سے زویا کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ شاہزیب نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے سوچا تھا کہ تم فاطمہ کو گرا دو گی، تم دراصل خود کو گرا دیا ہے۔ تمہاری خوبصورتی تمہارے اس بدصورت دل کو نہیں چھپا سکتی۔ تم جیسی لڑکی کی دوستی میرے لیے اعزاز نہیں بلکہ ایک بوجھ ہے جسے میں آج خود کو آزاد کرتا ہوں۔ زویا شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی اور حماد وہاں سے پتلی گلی سے نکل گیا۔ شاہزیب نے مائک پھینکا اور دیوانہ وار ہال سے باہر کی طرف بھاگا، فاطمہ کی تلاش میں۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ شاہزیب یونیورسٹی کے ایک ایک کونے، لائبریری، کینٹین اور ہاسٹل کے باہر اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے رہ رہ کر فاطمہ کے وہ آخری الفاظ یاد آ رہے تھے، آپ نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا لیکن اس انسان پر نہیں جس نے آپ کو معاف کیا تھا۔ وہ گاڑی نکال کر سڑکوں پر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ فاطمہ بارش میں اکثر پیدل چلنا پسند کرتی تھی۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد اسے سڑک کنارے ایک بس اسٹاپ پر وہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ بالکل بھیگی ہوئی تھی، اپنے بیگ کو سینے سے لگائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تم کو سمجھنے میں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے مار لو، مجھے ذلیل کر لو، مگر پلیز خاموش مت رہو۔ شاہزیب کی آواز بارش کے شور میں دب رہی تھی۔ فاطمہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں اور بارش کے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابھی تو آپ نے مجھے بہت کچھ سنایا تھا۔ میں اندھا ہو گیا تھا فاطمہ، زویا کی حسد نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، لیکن اب میں جان چکا ہوں کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ شاہزیب نے اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر فاطمہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ بات تصاویر کی نہیں ہے شاہزیب، بات اعتبار کی ہے۔ آپ نے ہر بار مجھے پرکھا، ہر بار مجھ پہ شک کیا۔ آپ کو میری سادگی میں کبھی سچائی نظر نہیں آئی؟ فاطمہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاہزیب نے اس کا راستہ روکا۔ میں جانتا ہوں میں نے بار بار غلطی کی ہے، لیکن اس بار میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے زویا کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔
اب پوری یونیورسٹی جانتی ہے کہ تم کون ہو اور وہ کیا ہے۔ فاطمہ نے ایک لمبا سانس لیا اور شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے دوسروں کی نظروں میں صفائی کی ضرورت نہیں تھی، مجھے صرف آپ کے دل میں وہ جگہ چاہیے تھی جہاں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ شاہ زیب نے اپنا سر جھکا لیا۔ مجھے ایک آخری موقع دے دو، میں ثابت کروں گا کہ میں تم پر تمہاری سچائی پر اعتبار کرتا ہوں۔ اب کسی کی سازش مجھے نہیں بہکا سکتی تمہارے خلاف۔ میں اب وہ شاہ زیب نہیں رہا جس سے صرف چہرے نظر آتے تھے۔ میں اب تمہاری آنکھوں میں جھانک کر تمہاری روح کی سچائی کو سمجھوں گا۔ بارش تھمنے لگی تھی مگر فاطمہ نے شاہ زیب کے بھیگے ہوئے چہرے اور اس کی آنکھوں میں موجود سچی ندامت کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے شاہ زیب کی چھتری اٹھائی اور اسے شاہ زیب کے سر پر تان دیا۔ وہ خود اب بھی بارش کی بوندوں میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے اس چھوٹے سے عمل نے شاہ زیب کو جواب دے دیا تھا۔ فاطمہ نے اسے ایک بار پھر جینے کا موقع دے دیا تھا۔ شاہ زیب کے لیے وہ چھتری پکڑنا صرف ایک سہارا نہیں تھا بلکہ ایک نئی زندگی کا عہد تھا۔ اس نے دیکھا کہ فاطمہ اب بھی بارش کی بوندوں میں بھیگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ تلخی نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی آواز میں تھی۔ ہاسٹل جاؤ فاطمہ، پلیز چینج کر لو، یہ گیلا لباس، تم بیمار ہو جاؤ گی، شاہ زیب نے بہت نرمی سے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں حکم نہیں بلکہ التجا تھی۔ فاطمہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ گاڑی کا سفر بالکل خاموش تھا، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو فاصلے پیدا کرتی ہے، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جس میں دو دل ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ شاہ زیب نے اسے اس کے ہاسٹل کے باہر اتارا۔ فاطمہ، شاہ زیب نے اسے پکارا۔ فاطمہ نے مڑ کر دیکھا۔ کل سے میں تمہیں لینے آیا کروں گا اور اب سے تمہاری کتابیں میں اٹھاؤں گا۔ فاطمہ کے لبوں پہ ایک بہت ہلکی تقریباً نامحسوس مسکراہٹ آئی۔ کتابوں کا بوجھ اٹھانا آسان ہے شاہ زیب صاحب، ان کے اندر لکھے اسباق کو عمر بھر ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ شاہ زیب اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اگلے دن جب شاہ زیب یونیورسٹی میں داخل ہوا تو منظر بدلا ہوا تھا۔ لوگ زویا کو دیکھ کر کانا پھوسی کر رہے تھے اور شاہ زیب کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا جو کبھی غرور کی علامت تھا آج وہ سادگی کی مثال بنا ہوا تھا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ فاطمہ کے ساتھ لائبریری میں پڑھنے کے بعد کتابوں کو ترتیب درست کرنے والا کام کر رہا تھا۔ لائبریری انچارج حیران تھی شاہ زیب کی اس تبدیلی پر۔ زویا نے آخری بار کوشش کی، وہ شاہ زیب کے راستے میں آئی، آنکھوں میں مصنوعی آنسو لا کر بولی، شاہ، میں نے وہ سب صرف تمہارے لیے کیا تھا، میں تمہیں اس لڑکی سے بچانا چاہتی تھی۔ شاہ زیب رکا۔ اس نے زویا کو سر سے پاؤں تک دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ تم نے مجھے اس سے نہیں بچایا زویا، تم نے مجھے میرے اپنے آپ سے بچا لیا۔ اگر تم یہ گھٹیا حرکت نہ کرتی تو شاید میں کبھی جان ہی نہ پاتا کہ فاطمہ کا ظرف کتنا بڑا ہے اور تمہاری سوچ کتنی چھوٹی۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا، شاہ زیب کی محبت اور اس کے خلوص نے آہستہ آہستہ فاطمہ کے گرد بنی برف کی دیوار کو پگھلا دیا۔ وہ اب بھی وہی سادہ فاطمہ تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ خالی پن نہیں تھا جو شاہ زیب کو چبھتا تھا۔ اب وہاں ایک اطمینان تھا۔ ایک شام یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے ہوئے شاہ زیب نے فاطمہ کو ایک تحفہ دیا۔ فاطمہ نے اسے کھولا تو اندر ایک سادہ مگر بہت نفیس سا سفید دوپٹہ تھا جس پر ہاتھ سے کڑھائی کی گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ رنگ، شاہ زیب نے مسکرا کر کہا۔ تم کہتی تھی نا کہ تم بے رنگ ہو، یہ سفید رنگ تمام رنگوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تم میرے لیے وہ سفید رنگ ہو جس میں سچائی، پاکیزگی اور سکون ہے۔ مجھے تمہیں بدلنا نہیں ہے، بس تمہاری اس سادگی کو دنیا کے سامنے معتبر بنانا ہے۔ یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ کنوکیشن کی تقریب جاری تھی۔ فاطمہ کو آل راؤنڈر اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ مل رہا تھا۔ جب وہ اسٹیج پر پہنچی تو اس کے سر پر وہی سفید دوپٹہ تھا جو شاہ زیب نے اسے دیا تھا۔ پورے ہال میں تالیاں گونج رہی تھیں۔ شاہ زیب پہلی صف میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ جب فاطمہ ایوارڈ لے کر نیچے اتری تو وہ سیدھی شاہ زیب کے پاس آئی۔ اجازت ہے؟ شاہ زیب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فاطمہ نے پہلی بار سب کے سامنے اپنا ہاتھ شاہ زیب کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ دونوں کوریڈور سے باہر نکل رہے تھے۔ پیچھے یونیورسٹی کا وہ کوریڈور تھا جہاں کبھی کہے گونجتے تھے اور سامنے ایک نئی زندگی تھی
جہاں نہ کوئی تفاخر تھا نہ کوئی دکھاوا۔ وہاں صرف دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے کی سادگی میں مکمل ہو چکی تھیں۔ چند پل ایک دوسرے میں مگن جا رہے تھے کہ اچانک شاہ زیب نے کہا، میں اپنے پیرنٹس سے تم کو ملوانا چاہتا ہوں فاطمہ۔ ہاں ٹھیک ہے شاہ زیب، تم جب چاہو میرے پیرنٹس کے گھر لا سکتے ہو، بس مجھے ایک دن پہلے بتا دینا تاکہ ان کو بتا دوں۔ فاطمہ نے اجازت دی تو چند پل کی خاموشی کے بعد وہ بولا، فاطمہ تمہارے گھر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس سے تمہیں ملواؤں، ہمارے فارم ہاؤس پر، اگر تم اجازت دو اور مناسب سمجھو تو۔ کچھ سوچ کر فاطمہ نے اس کو اجازت دے دی، یہ کہہ کر کہ فارم ہاؤس کے بجائے کسی اور جگہ میں ان سے ملنے کو تیار ہوں، نہ تمہارا گھر اور نہ میرا گھر، کسی اور جگہ۔ شاہ زیب اس کے راضی ہونے پر خوش ہو گیا۔ ایک اتوار کی صبح شاہ زیب کے والد چودھری اعتزاز اور والدہ بیگم ثروت یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس پہنچے۔ شاہ زیب نے بڑی ہمت جمع کر کے فاطمہ کو وہاں بلوایا تاکہ وہ اپنے والدین سے اس کا تعارف کروا سکے۔ فاطمہ حسب معمول سادہ لاؤن کے جوڑے میں تھی، دوپٹہ سر پر جمائے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا۔ ماما، پاپا، یہ فاطمہ ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بیگم ثروت نے سونے کی اینک کے پیچھے سے فاطمہ کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جیسے کوئی عجائب گھر میں رکھی کسی پرانی چیز کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے فاطمہ کے جوتے، اس کا بغیر میک اپ کے چہرہ اور سادہ حلیے کو افسوس سے دیکھا تھا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی۔ بیگم ثروت کا لہجہ شہد میں ڈوبے زہر جیسا تھا۔ شاہ زیب، تم نے کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی کی ٹاپ سٹوڈنٹ ہے، تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی گاؤں کے پرائمری اسکول کی استانی لگتی ہے۔ چودھری اعتزاز نے اپنی بھاری آواز میں مداخلت کی، بیٹا ہم نے تمہاری شادی کے لیے ملک کے بڑے بڑے کاروباری گھرانوں کی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں، یہ لڑکی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے والد کیا کرتے ہیں؟ فاطمہ نے تحمل سے جواب دیا، سر میرے والد ایک اسکول ٹیچر ہیں اور ہم چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ زیب کے والد نے ایک طنزیہ کہا لگایا، ٹیچر؟ شاہ زیب تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے حلقے میں لوگ کیا کہیں گے کہ چودھری اعتزاز کی بہو وہ لڑکی ہے جسے ڈھنگ سے کپڑے پہننے کا شعور تک نہیں ہے، جو کسی تقریب میں مس فٹ لگے گی۔ شاہ زیب تڑپ اٹھا، پاپا فاطمہ کی قابلیت اس کا زیور ہے، اس نے گولڈن یوتھ ایوارڈ جیتا ہے، وہ ایک انقلابی آئیڈیا پر کام کر رہی ہے۔ قابلیت روٹی نہیں دیتی شاہ زیب، اور نہ ہی معاشرے میں مقام دلاتی ہے، بیگم ثروت کڑک کر بولی۔ ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو ہمارے خاندانی معیار کو نیچا دکھائے۔ یہ بے نیاز حلیہ اس کے گھر میں اچھا لگتا ہوگا، ہمارے ڈرائنگ روم میں نہیں۔ فاطمہ خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ اسے دکھ ضرور ہوا، مگر اس کے ماتھے پر شکست کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے شاہ زیب کی طرف دیکھا جو اپنے والدین کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ فاطمہ نے بہت سکون سے اپنا بیگ اٹھایا اور شاہ زیب کے والدین کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیگم صاحبہ، آپ کو میری سادگی سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس سچائی سے ڈر لگ رہا ہے جو آپ کے مصنوعی طرز زندگی میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ آپ کو ایک ایسی بہو چاہیے جو آپ کے زیورات اور برانڈز کی نمائش کر سکے، ایک جیتی جاگتی انسان نہیں جس کی اپنی کوئی سوچ ہو۔ وہ شاہ زیب کی طرف مڑی جس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ شاہ زیب، میں نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ چلنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کے والدین کے لیے کلاس کا مطلب چمک دمک ہے، اور میری نظر میں کلاس ظرف کا نام ہے۔ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں شاہ زیب۔ بیگم ثروت نے دو ٹوک فیصلہ سنایا، اگر تم نے اس سے رشتہ رکھا تو ہم تم سے ہر تعلق توڑ لیں گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، اپنے والدین یا یہ معمولی سی لڑکی۔ فاطمہ نے شاہ زیب کا کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ شاہ زیب صاحب، کسی کو پانے کے لیے کسی کو کھونا نہیں پڑتا۔ اگر وہ رشتہ سچا ہو، آپ اپنے والدین کی بات مان لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے کوئی گھر ٹوٹے۔ فاطمہ بغیر مڑے وہاں سے نکل گئی۔ شاہ زیب وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے آج اس کی تمام دولت اور نام اور نمود اس کے سامنے ہار گئے ہیں۔ اس کے والدین فاتحانہ انداز میں اسے دیکھ رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی روح کو کتنا زخمی کر دیا ہے۔ شاہ زیب کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اپنے والدین کی فرسودہ سوچ کے سامنے کتنا بے بس ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی فاطمہ کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ یونیورسٹی کے پیچھے والے پارک میں فاطمہ سے ملا۔ اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں
اور چہرے پر تھکن تھی۔ فاطمہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی جلدی تھی۔ ہم کورٹ میرج کریں گے۔ میرے پاس اتنی سیونگز ہے کہ ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میرے والدین وقت کے ساتھ مان جائیں گے، اور اگر نہیں بھی مانے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ فاطمہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہی پرانی بے نیازی اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ شاہ زیب صاحب، کورٹ میرج وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہیں، یا جن کے رشتوں میں سچائی کی کمی ہوتی ہے۔ میں چوروں کی طرح کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہتی، فاطمہ نے بہت سہولت سے جواب دیا۔ لیکن وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے فاطمہ، تم نے ان کا رویہ دیکھا ہے، شاہ زیب نے تڑپ کر کہا۔ فاطمہ نے ایک تلخ مگر خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ شاہ زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو ٹھیک ہے شاہ زیب، آپ وہیں شادی کر لیں جہاں آپ کے والدین چاہتے ہیں۔ شاہ زیب کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑا؟ فرق پڑتا ہے شاہ زیب، بہت پڑتا ہے۔ فاطمہ کی آواز میں پہلی بار لرزش آئی۔ مگر میں آپ کو ان لوگوں سے چھین کر نہیں پانا چاہتی جنہوں نے آپ کو پالا ہے۔ اگر میں آج آپ کو آپ کے والدین سے دور کر دوں گی تو کل کو آپ کی نظروں میں اپنے لیے وہی نفرت دیکھوں گی جو آج آپ کی آنکھوں میں ان کے لیے ہے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، اور اگر میری قربانی یہ ہے کہ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں تاکہ آپ کا گھر آباد رہے تو میں بخوشی یہ کروں گی۔ شاہ زیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا فاطمہ روئے گی، ضد کرے گی یا اسے ساتھ لے جانے کی منت کرے گی، مگر وہ تو اسے بڑی آسانی سے کسی اور کے حوالے کر رہی تھی۔ فاطمہ، کیا تمہاری نظر میں ہماری محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ شاہ زیب نے شکست خوردہ لہجے میں پوچھا۔ قیمت بہت ہے شاہ زیب، اسی لیے اسے کورٹ کچہری کی سستی کارروائیوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ جائیے، ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کیجیے، ایک اچھا بیٹا بن کر دکھائیے۔ شاید کسی دن انہیں احساس ہو کہ جس کلاس کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے وہ انسان کے خون میں نہیں اس کے فیصلوں میں ہوتی ہے۔ فاطمہ اپنا بیگ سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ میرے لیے آپ کی خوشی اہم ہے، چاہے وہ میرے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ خدا حافظ شاہ زیب صاحب۔ وہ مڑی اور اپنی وہی پرانی چپلیں گھسیٹتی ہوئی راستے پر چل دی۔ شاہ زیب وہیں بینچ پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فاطمہ کی اس عظمت پر روئے یا اپنی اس قسمت پر جس نے اسے ایک ایسی لڑکی سے ملایا تھا جو اسے پانے کے لیے اسے کھونے پر تیار تھی۔ شاہ زیب کے لیے فاطمہ کی بات ماننا اپنی روح کو مارنے کے مترادف تھا، لیکن فاطمہ کے لہجے میں موجود وہ سہولت اور اثار اسے خاموش کر گیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ زبردستی کرتا ہے تو وہ فاطمہ کے اس وقار کو ٹھیس پہنچائے گا جسے وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ شاہ زیب بوجھل قدموں کے ساتھ گھر پہنچا اور اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیگم ثروت اور چودھری اعتزاز کو لگا کہ شاید وہ دوبارہ بحث کرے گا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی مردنی تھی۔ پاپا، میں آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جہاں کہیں گے میں وہیں نکاح کر لوں گا۔ بیگم ثروت کے چہرے پر فاتحانہ چمک آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات شاہ زیب، دیکھنا وہ انوشے کتنی خوبصورت اور ماڈرن ہے، وہ ہمارے گھر کی زینت بنے گی، وہ کباڑ خانہ نہیں۔ شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے لیے زندگی کے معنی بدل چکے تھے۔ اس نے فاطمہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے۔ چند روز بعد شاہ زیب کو انوشے سے ملوایا گیا۔ انوشے ویسٹیج کی ٹاپ ڈیزائنر تھی۔ اس کا ہر انداز، ہر بات اور ہر لباس اس کی کلاس کی گواہی دیتا تھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی بیگم ثروت چاہتی تھی، مگر شاہ زیب جب اسے دیکھتا تو اسے فاطمہ کا وہ سادہ سا حلیہ اور کندھے پر لٹکا پرانا بیگ یاد آتا۔ انوشے کی باتیں اسے کھوکھلی لگتی۔ وہ اپنی برانڈڈ گھڑیوں اور پیرس کے ٹرپس کا ذکر کرتی، اور شاہ زیب کو وہ لمحات یاد آتے جب فاطمہ اسے لائبریری کی دھول میں چھپے سچ سمجھایا کرتی تھی۔ کتاب صاف کرتے ہوئے، کبھی کبھی کتابوں کی ترتیب درست کرتے ہوئے وہ بولتی تو سحر طاری کر دیتی تھی جس میں وہ کھو جاتا تھا۔ اب تو اس کی آواز سنے عرصہ گزر چکا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے شاہ زیب کو ایک گمنام پارسل ملا۔ اس میں کوئی قیمتی تحفہ نہیں تھا، بلکہ وہی سفید دوپٹہ تھا جو شاہ زیب نے فاطمہ کو دیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ شاہ زیب، یہ دوپٹہ اب آپ کی امانت ہے، اسے اپنی دلہن کو دے دیجیے گا۔
میں نے اسے اپنے آنسوؤں سے نہیں بلکہ آپ کی خوشی کی دعا سے رنگا ہے۔ زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا، کیونکہ کچھ راستے صرف اکیلے چلنے کے لیے ہوتے ہیں، فاطمہ۔ شاہ زیب نے وہ دوپٹہ اپنے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار ایک مرد کی طرح نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے بچے کی طرح رویا۔ اس نے محسوس کیا کہ فاطمہ اسے چھوڑ کر کبھی اسے اکیلا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے ایک ایسی ذمہ داری دے رہی تھی جسے نبھانا اس کے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ اس دوپٹے کے ساتھ اس سے خوش رہنے کا وعدہ لے رہی تھی۔ پورے شہر میں چودھری اعتزاز کے بیٹے کی شادی کے چرچے تھے۔ لائٹس، پھول، مہنگا کیٹرنگ اور نامور مہمانوں کا ہجوم۔ شاہ زیب دلہا بنا سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ وہاں نہیں آئے گی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ اس کی خوشبو کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ ہال کی روشنیوں اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو ہر طرف ایک مصنوعی چمک دمک تھی۔ شاہ زیب سٹیج پر ایک بے جان مورتی کی طرح بیٹھا تھا، جبکہ انوشے اپنے بھاری عروسی لباس اور ہیرے کے سیٹ میں کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بیگم ثروت بار بار مہمانوں کو انوشے کا تعارف کروا رہی تھی۔ دیکھیے، اسے کہتے ہیں کلاس۔ انوشے کے والد لندن میں سیٹلڈ ہیں اور یہ خود وہاں سے فیشن ڈیزائننگ کر کے آئی ہے۔ اسی دوران ہال کے ایک کونے میں کچھ ہلچل ہوئی۔ ایک نوجوان جو حلیے سے کافی پریشان اور نشے کی حالت میں لگ رہا تھا، سیکیورٹی کو چکما دے کر ہال کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں سیدھی سٹیج پر جمی تھیں۔ جیسے ہی وہ نوجوان سٹیج کے قریب پہنچا، انوشے کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا گلدستہ زور سے بھینچ لیا۔ انوشے، تم نے سوچا تھا کہ تم یہاں اتنی دھوم دھام سے شادی کر لو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ اس لڑکے کی آواز مائک کی آواز سے بھی زیادہ گونجی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ شاہ زیب کی بند آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ بیگم ثروت لپک کر آگے آئیں۔ کون ہو تم؟ اور یہاں اس طرح بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ باہر نکالو اسے۔ ٹھہریے بیگم صاحبہ۔ اس نوجوان نے ایک لفافہ شاہ زیب کی طرف پھینکا۔ پہلے اپنی اس کلاس والی بہو کا اصل چہرہ تو دیکھ لیں۔ انوشے صرف لندن میں ڈیزائننگ نہیں کر رہی تھی، وہ وہاں میری قانونی بیوی تھی۔ ہم نے 2 سال پہلے نکاح کیا تھا اور اب یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں ایک امیر خاندان میں جگہ بنانے آئی ہے تاکہ میرے قرضے اتار سکے اور خود کو معتبر ثابت کر سکے۔ شاہ زیب نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذات نکالے۔ وہ انوشے اس لڑکے کے نکاح نامے کی کاپی اور کچھ ایسی تصاویر تھی جنہیں دیکھ کر کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ انوشے کا سر جھک گیا تھا۔ اس کی خاموشی اس کے گناہ کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ یہ کیا ہے انوشے؟ شاہ زیب کے والد چودھری اعتزاز کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ انوشے نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ ایک غلطی تھی، میں اس سے طلاق لے چکی ہوں۔ مگر تم نے ہمیں یہ کیوں بتایا کہ تم کنواری ہو؟ بیگم ثروت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس کلاس اور خاندانی شرافت کا وہ ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی، وہ ایک لمحے میں مٹی میں مل گیا تھا۔ شاہ زیب اچانک ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جس میں درد بھی تھا اور طنز بھی۔ وہ سٹیج سے نیچے اترا اور اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھ لیا ماما، یہ ہے آپ کی وہ کلاس جسے آپ برانڈز اور مہنگے زیورات میں ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کو فاطمہ کا حلیہ پسند نہیں تھا کیونکہ وہ سچی تھی، وہ جو تھی وہی نظر آتی تھی۔ اور اسے دیکھیے، اس نے تو پوری زندگی ہی جھوٹ پر کھڑی کی تھی۔ شاہ زیب نے اپنے سر سے دلہے کا صحرا اتارا اور اسے پیروں تلے روند دیا۔ پاپا، آپ نے کہا تھا کہ قابلیت روٹی نہیں دیتی، مگر آج دیکھ لیں، آپ کی یہ خاندانی وجاہت آپ کو سر اٹھا کر چلنے کے لائق بھی نہیں چھوڑ رہی۔ آپ نے ایک ہیرا ٹھکرا کر کچرا چنا تھا، صرف اس لیے کہ وہ چمک رہا تھا۔ شاہ زیب نے شیروانی کے بٹن کھولے اور ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ زیب، کہاں جا رہے ہو؟ بیگم ثروت نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ شاہ زیب رکا، مڑا اور بہت ٹھہراؤ سے بولا، میں اس سچائی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں جسے میں نے آپ کی جھوٹی انا کی بھیٹ چڑھا دیا تھا، اور خبردار، اب کوئی مجھے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ ہال سے باہر نکل گیا، پیچھے صرف بدنامی، پچھتاوا اور وہ مصنوعی چمک دمک رہ گئی تھی جو اب سب کی نظروں میں ایک کباڑ خانے سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ شاہ زیب ہال سے نکلا تو باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی اس رات تھی جب اس نے فاطمہ پر شک کیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بس اسٹینڈز، لائبریریز اور ان تمام پرانی جگہوں پر گیا جہاں فاطمہ کے ہونے کا امکان تھا، مگر وہ کہیں نہ تھی۔
اسے پتہ چلا کہ فاطمہ یونیورسٹی چھوڑ کر اپنے گاؤں جا چکی ہے اور کسی سے رابطے میں نہیں ہے۔ 1 سال بیت گیا۔ شاہ زیب نے اپنے والدین کے غرور کو ٹوٹتے دیکھا اور خود کو مکمل بدل لیا۔ وہ اب ایک فلاحی ادارے سے وابستہ تھا، مگر اس کی روح اب بھی اس سفر پر تھی جو فاطمہ کی تلاش میں شروع ہوا تھا۔ ایک صبح اخبار کی سرخی نے اس کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ ایک اسکول ٹیچر کی بیٹی نے CSS کے امتحان میں ٹاپ کر لیا۔ فاطمہ احمد کی کامیابی کی داستان۔ شاہ زیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی جسے اس کے والدین نے پرائمری اسکول کی استانی کہہ کر ٹھکرایا تھا، آج ملک کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہونے والی تھی۔ وہ فوراً اس کے قصبے پہنچا۔ وہاں ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ فاطمہ اپنے والد کے ساتھ کھڑی مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ اس نے وہی سادہ سوتی جوڑا پہنا ہوا تھا، مگر اب اس کے کندھے پر پرانا بیگ نہیں تھا، بلکہ ملک کی تقدیر بدلنے کی ذمہ داری تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی بے نیازی تھی، مگر اب اس میں ایک فاتحانہ چمک بھی تھی۔ شاہ زیب ہجوم سے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ وہ رکی، اپنے والد سے کچھ کہا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی شاہ زیب کے پاس آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں شاہ زیب صاحب؟ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو کبھی شاہ زیب کے دل کو چیر دیتا تھا۔ شاہ زیب نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سفید دوپٹہ نکالا جو اس نے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں یہ امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ آپ کے لیے تھا اور ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا فاطمہ۔ میرے والدین کا غرور خاک میں مل گیا اور میری جھوٹی کلاس کی دیواریں گر گئیں۔ کیا اس کباڑ خانے میں ایک سچے انسان کے لیے اب کوئی جگہ ہے؟ فاطمہ نے وہ سفید دوپٹہ اٹھایا اور اسے اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ اس نے مسکرا کر شاہ زیب کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب شک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا شاہ زیب صاحب کہ کتابوں کے اسباق کو عمر بھر ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ لگتا ہے آپ نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے۔ فاطمہ نے مڑ کر اپنے والد کی طرف اشارہ کیا جو مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ آئیے، اب آپ میرے گھر چوروں کی طرح نہیں بلکہ ایک معتبر انسان کی طرح داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کلاس کا فیصلہ چمک دمک سے نہیں، ظرف اور محنت نے کر دیا ہے۔ شاہ زیب نے گہرا سانس لیا اور اسے محسوس ہوا کہ آج اس کی زندگی کے تمام ادھورے رنگ مکمل ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے، جہاں سادگی معتبر تھی اور سچائی سب سے بڑا برانڈ تھی۔ اگلے دن فاطمہ کے چھوٹے سے گھر کے سامنے ایک بڑی گاڑی رکی تھی۔ گلی کے بچے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ اتنی بڑی گاڑی، ان کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ اس گاڑی سے شاہ زیب کے والد چودھری اعتزاز اور والدہ بیگم ثروت اترے تھے۔ شاہ زیب بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ان کے چہروں پر وہ تکبر نہیں تھا جو 1 سال پہلے تھا، بلکہ وہاں شرمندگی اور ندامت کے گہرے سائے تھے۔ فاطمہ کے والد جو ایک نہایت نفیس اور سفید پوش انسان تھے، انہوں نے مہمانوں کا دل سے استقبال کیا۔ چودھری اعتزاز جو کبھی اپنے دولت کے الزام میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج اس چھوٹے سے کمرے میں فاطمہ کے والد کے سامنے نیچی نظریں کیے بیٹھے تھے۔ بیگم ثروت نے ہمت جمع کی اور فاطمہ کے ہاتھ تھام کر اس کے والد سے مخاطب ہوئیں۔ احمد صاحب، آج ہم یہاں چودھری اعتزاز اور بیگم ثروت بن کر نہیں آئے، بلکہ ایک ایسے بیٹے کے والدین بن کر آئے ہیں جسے اس لڑکی نے جینا سکھایا ہے۔ ہم اپنی اس تنگ نظری کی معافی مانگنے آئے ہیں جس نے ہیرے کو پہچانے میں غلطی کی تھی۔ چودھری اعتزاز نے اپنی بھاری آواز میں جو اب جذبات سے بھر چکی تھی کہا، احمد صاحب، ہم نے فاطمہ کے حلیے کو دیکھا، اس کے کردار اور اس کے ذہن کو نہیں دیکھا۔ آپ کی بیٹی نے آج نہ صرف CSS پاس کر کے اپنا مقام بنایا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کلاس انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کے بینک بیلنس میں نہیں۔ میں اپنے بیٹے شاہ زیب کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ ہمیں اپنی بہو کے طور پر وہ آفیسر نہیں چاہیے، بلکہ وہ صابر اور ظرف والی لڑکی چاہیے جس نے میرے بیٹے کو انسان بنا دیا ہے۔ فاطمہ کے والد نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب سکون کے آنسو تھے۔ انہوں نے نہایت وقار سے جواب دیا، چودھری صاحب، رشتے دولت دیکھ کر نہیں، نصیب اور اخلاق دیکھ کر بنتے ہیں۔ اگر شاہ زیب نے فاطمہ کی سادگی کو اپنی زندگی کا رنگ بنا لیا ہے تو مجھے اس سے بہتر کوئی داماد نہیں مل سکتا۔ شاہ زیب نے اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے اور فاطمہ کی طرف دیکھا جس نے وہی سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ آج اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ختم ہوا اور اسے وہ انعام مل گیا جو اسے دنیا کا امیر ترین انسان بنانے کے لیے کافی تھا۔ کمرے میں موجود وہ سادگی آج شاہ زیب کے شاہانہ محل سے کہیں زیادہ معتبر اور پروقار لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک نئے سفیر کی طرف گامزن تھے
جہاں اب کوئی جھوٹا غرور حائل نہیں ہونا تھا۔ شاہ زیب کے پرشکوہ کمرے کی فضا آج بدلی ہوئی تھی۔ مدھم روشنیوں اور سندل کی بھینی بھینی خوشبو نے پورے ماحول کو ایک خوفناک لمس دے رکھا تھا۔ شاہ زیب جو کچھ دیر پہلے تک مہمانوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، اب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سیدھی بیڈ کے کنارے بیٹھی فاطمہ پر گئیں۔ فاطمہ جو ہمیشہ سفید سادہ کپڑوں میں نظر آتی تھی، آج سرخ عروسی جوڑے میں کسی پری جمال سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں وہی پرانا ٹھہراؤ تھا، مگر آج اس ٹھہراؤ میں شاہ زیب کے لیے ایک خاموش وارفتگی تھی۔ شاہ زیب دبے قدموں اس کے قریب آیا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے فاطمہ کے مہندی سے رچے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ فاطمہ، اس نے اتنی دھیمی آواز میں اسے پکارا کہ وہ صرف دل سے سنی جا سکتی تھی۔ آج تم سے ایک اعتراف کرنا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سی خوبصورت چیزیں دیکھی ہیں، مگر تمہاری اس خاموشی اور حیا سے زیادہ حسین کچھ بھی نہیں۔ فاطمہ نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، ان کی نگاہیں ملی تو وقت جیسے تھم گیا۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جس میں تحفظ، احترام اور بے پناہ محبت چھپی تھی۔ مجھے معاف کر دینا فاطمہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ اس نے سرگوشی کی۔ فاطمہ نے اپنا دوسرا ہاتھ شاہ زیب کے ہاتھ پر رکھا اور دھیمے سے بولی، پرانے زخموں کا ذکر اب کیسا شاہ زیب صاحب؟ آج سے ہم ایک نئی کتاب رکھ رہے ہیں، اس کا ہر لفظ صرف اعتبار ہوگا۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھولتی زلف کو ہٹایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، تمہاری یہ لاپرواہی اب میری سب سے بڑی پرواہ ہے۔ میں نے تمہیں پایا نہیں ہے، بلکہ میں نے خود کو تمہاری صورت میں دوبارہ دریافت کیا ہے۔ اس نے فاطمہ کو اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ فاطمہ نے سکون سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ باہر کالی رات کا سکوت تھا، مگر اس کمرے کے اندر دو دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ وہ رات صرف ایک ملاپ کی نہیں، بلکہ ایک ایسی جیت کی رات تھی جہاں ایک مغرور شہزادے نے ایک سادہ سی لڑکی کے عشق میں اپنی انا کو ہمیشہ کے لیے قربان کر دیا تھا۔